بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کے حوالے سے فواد چودھری اور شیخ رشید فرعونی لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ ان کی حقیقت سب کو معلوم ہے۔ یہ مسلسل جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، فرانس سے سفارتی تعلقات کو ختم کرنے اور فرانسیسی سفارت خانے کو بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سراسر کذب ہے، جھوٹ ہے اور بہتان ہے، کیونکہ آخری معاہدہ جو حکومت اور تحریک لبیک کی قیادت کے درمیان ہوا، اس میں فقط یہ مطالبہ شامل ہے کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، اور ایک دن پہلے تحریک لبیک کی شورا کے رکن مولانا سید سرور شاہ سیفی نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، لیکن اس حقیقت کو بیان کرنے کے بجائے کذب بیانی کی جا رہی ہے اور مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بھیک مانگنے والوں کو تحریک لبیک پاکستان کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ یہ لوگ محب وطن ہیں، یہ لوگ پاکستان کے وفادار ہیں، یہ لوگ عاشقان رسول ہیں اور یہ لوگ نہتے ہیں۔ اس لیے ان پر جھوٹے الزام لگانا یہ قطعاً آئینی، قانونی اور شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ حضرات پر مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ میں جناب شاہ محمود قریشی، جناب اسد عمر اور جناب پرویز خٹک کے نام تجویز کروں گا کہ یہ سنجیدہ لوگ ہیں، انہیں اپنی زبان و بیان پر کنٹرول ہے۔ شیخ رشید اور فواد چودھری کی طرح ان کے منہ میں بواسیر نہیں ہے کہ جو آئے بکتے چلے جائیں اور جس کو چاہیں ملک کا غدار قرار دے دیں۔ کوئی ہمیں بتائے کہ جب یوٹیلیٹی بلز کو ڈی چوک پر جلایا جا رہا تھا، قوم کو تلقین کی جا رہی تھی کہ ریاست و حکومت کو ٹیکس نہ دیا جائے، پارلیمنٹ ہاؤس اور پی ٹی وی پر حملے کیے جا رہے تھے، تو ان کے بارے میں ان کا فتویٰ کیا ہے، اور کیا وہ اس وقت محب وطن تھے یا غدار وطن تھے؟ یہ اختیار کسی شعبدہباز وزیر کو کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ جس کو چاہیں غدار قرار دیں، جس کو چاہیں انڈیا کا ایجنٹ قرار دیں؟ اس لیے ایک تو میں پاکستان بھر کے خطباء سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں، اور ساتھ یہ بھی تلقین کریں کہ جو احتجاج کرنا چاہے، اپنے جائز مطالبات کے لیے احتجاج کرنے کا حق ہمارے آئین اور قانون نے دیا ہے، لیکن
قانون شکنی نہ کریں، آئین و قانون کی پابندی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جن مطالبات کو منظور کرنے پر باقاعدہ اتفاق رائے ہو چکا ہے ان پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ حکومت کی نیک نیتی کے ثبوت سامنے آئیں اور باہمی اعتماد کی فضا قائم ہو۔ جن مطالبات کے منظور کرنے پر اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہیں کہ ٹی ایل پی کے امیر اور شورا کے ارکان سمیت تمام اسیروں کے خلاف مقدمات واپس لے کر انہیں غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے، تمام جھوٹی ایف آئی آرز واپس لی جائیں، تمام علماء کے نام شیڈول 4 سے نکالے جائیں، تمام اشخاص اور اداروں کے منجمد بینک اکاؤنٹس بحال کیے جائیں، تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کو اٹھایا جائے، نہتے احتجاج کرنے والوں پر مسلح ہونے کا جھوٹا الزام واپس لیا جائے، جن وزراء کے منہ کو بواسیر لگی ہے انہیں لگام دیا جائے اور معاہدے کے مطابق پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر بحث کی جائے۔ ان چیزوں پر باقاعدہ دستخط موجود ہیں اور معاہدے ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ طاقت کا استعمال حکومت کا اختیار ہے، ہر حکومت کے پاس طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن اپنے عوام کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا کسی بھی دستوری، آئینی اور قانونی حکومت کے لیے باعث افتخار نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ کسی بے احتیاطی کے نتیجے میں بے قصور لوگوں کی جانیں چلی جائیں تو یہ زخم لوگوں کے دلوں میں پر اور روحوں پر ثبت ہوں گے اور بھلائے نہیں جا سکیں گے۔ ہم اس ملک میں فساد نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، انتشار نہیں چاہتے، استحکام چاہتے ہیں۔ ملک پہلے ہی طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے، سیاسی انتشار ہے، اقتصادی بدحالی ہے، عالمی طاقتوں کے ساتھ ہمیں مسائل درپیش ہیں، ہمارے گرد و پیش میں مسائل ہیں، اس لیے نئے مسائل جنم دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، فراست نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے۔ اس لیے ان سارے معاملات کو احسن طریقے سے حل کیا جائے اور ٹی ایل پی کی قیادت کو آزاد کر کے باوقار انداز میں ایک جگہ جمع کیا جائے اور ان کے ساتھ جن سنجیدہ وفاقی وزراء کے نام میں نے تجویز کیے ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے کہ وہ مذاکرات کریں، طے شدہ امور پر عمل درآمد کی ضمانت دیں اور تاکہ جو احتجاج کے لیے میدان عمل میں آئے ہوئے ہیں وہ ملک و وطن کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے امن و امان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ اور ان حضرات نے نوجوان نسل میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جذبات پیدا کیے ہیں ان کا کوئی منفی استعمال نہ ہو، مثبت استعمال ہو، ملک کے مفاد میں، دین کے مفاد میں ان کا استعمال ہونا چاہیے۔